میرے دل کی صدا میں ہے قدم سہارا کے بچوں کا، میرے دل کی صدا میں ہے قدم سہارا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم سہارا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم سہارا کے بچوں کا، میرے دل کی صدا پہ ہے قدم سہارا کے بچوں کا، زمانے کا کوئی بھی رنگ اسے رسوا نہیں کرتا، سکونت پالے جس سینے میں غم سہارا کے بچوں کا، سکونت پالے جس سینے میں غم سہارا کے بچوں کا، میرے دل کی صدا پہ ہے قدم سہارا کے بچوں کا، ہزاروں چکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے چکانے کی، مجھے چکنے نہیں دیتا کرم سہارا کے بچوں کا، مجھے چکنے نہیں دیتا قدم سہارا کے بچوں کا، میرے دل کی محبت سے پڑھیں ایک دفعہ، میرے دل کی صدا پہ ہے قدم سہارا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم سہارا کے بچوں کا، میرے دل کی صدا پہ ہے قدم سہارا کے بچوں کا۔ اور حضور سب کائنات آفر مولا زینت بزم کائنات دستگیر جہاں اور رسال زمان سگیر زبان حامی بے قسمان وعد المرسلین رحمت للعالمین آقا نامدار مہد تاجدار تاجدار تقوجم فخر بنیاد رسول مقدشن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار مطبع میں ہوئے رسول پیش کرنے کے بعد گزشتہ جمعہ المبارک کو ہم نے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند ایک پہلو سماعت کیے اور بقیہ تو اس کا حصہ تھا تو ہم نے محفل پاک میں سماعت کیا۔ آج جمعہ المبارک کا ہمارا موضوع ہے وہ کربلا کے بعد جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے ان کا انجام کیا ہوا، یہ آج مختصر سے بات میں ہم سنیں گے۔ تو اگر ان رب العزت جو کچھ ہم سنیں اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے اور اسے اس تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا ہی خوبصورت شعر اور اکثر بڑا مشہور و معروف شعر ہے، آپ نے اکثر سنا ہے، شاہ اصل حسین بادشاہ اصل حسین دین اصل حسین دین پناہ اصل حسین سر داد نہ داد دست در دست یزید
حق کا کہ بنا لا الہ اصل حسین. اس شعر سے میں نے آغاز کیا ہے آج کی گفتگو کا. یاد رہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن رشید کے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات کے ایک حصے میں ارشاد فرمایا اللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا. یاد رہے جب ظالم ظلم کرتا ہے تو یہ سمجھ کے ظلم کرنا ہوتا ہے کہ میں نے سدا یہیں پہ رہنا ہے اور جو کنڈیشن آج میری ہے بعد میں بھی ویسے ہی رہے گی. ٹوٹل جو حکومت تھی نا یزید کی وہ 3 سال 22 دن اور کچھ دن اوپر کر لی، اسی کے راؤنڈ اباؤٹ میں رہ گئی 3 سال کے راؤنڈ اباؤٹ میں. تو 3 سال کی حکومت کے بعد یزید کا سوال شروع ہو گیا. مسجد نبوی کی بے حرمتی اس نے کی، کعبۃ اللہ شریف کی بے حرمتی کی، وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ ختم کر کے وہاں کا امام ختم کر کے اپنا امام اس نے رکھوایا. یہ سارے معاملات یہاں تک کہ مسجد نبوی کے اندر اس نے گھوڑے باندھے اور یوں پھر لوگوں نے جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کیا اور پھر اس کے خلاف بغاوت ہونا شروع ہو گئی، لوگ اس کے خلاف ہو گئے. یہ معاملات چلتے رہے. یاد رہے ظلم کا راج کبھی نہیں رہتا، ظلم کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہی ہوتا ہے. آپ اگر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت پڑھیں تو آپ نے 10 سال حکومت کی اور وہ حکومت عدل و انصاف پر مشتمل تھی. اور وہ عمر جس نے ایسا عدل اور انصاف قائم کیا کہ آج بھی آپ مدینے کی کسی گلی میں جا کر عمر کا پتہ پوچھیں تو وہاں آج بھی آپ کو عدل و انصاف کی خوشبو آئے گی. یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف تھا. تو پتہ یہ چلا کہ ظلم سے کبھی بھی معاشرہ باقی نہیں رہتا، ظلم کبھی بھی بقا اس میں نہیں، ظالم کبھی بھی جو ہے وہ پرمنٹ نہیں رہ سکتا، بلکہ معاشرہ وہی رہے گا، شخصیت وہی رہے گی جس نے دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کی. اور یزید کا معاملہ بھی بالکل ایسے ہی ہوا. لیکن اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر جو چیز کہتے ہیں کہ ظالموں کو مددگار بڑے مل جاتے ہیں اور یزید کے پاس بھی بڑے مددگار تھے، اس لیے کہ بدی جو ہے نا اس کو جلدی فروغ ملتا ہے بنسبت نیکی کے. ظاہر بات ہے زمانہ ہے، دنیا ہے، کائنات کا نظام ہے اس طرح کا کہ ظالم کے ساتھ لوگ زیادہ ہوتے ہیں. شراب پینا، ٹھیک ہے جی، زنا کرنا معاذ اللہ اور اس طرح کی فضولیات اور غیر شرعی کام اور اس طرح کے معاملات، لوگ پھر زیادہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. حق کا ساتھ دینے والے بڑے کم ہوتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ 22,000 کا لشکر تھا، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اکثریت کا ہونا یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ 72 لوگ تھے اور لشکر سارا یزید کے ساتھ تھا 22,000 کا. تو لہٰذا ظالموں کو مددگار بھی مل جاتے ہیں. یزید کو بھی مددگار ملے، ابن زیاد ملا، خودی ملا، شمر ملا، ابن سعد ملا، اور بھی بڑے لوگ تھے. اور یزید کہ وہ منہ پہ تعریفیں کرتے تھے کہ بھئی سارا امن ہے، لوگ بڑا مجھ سے خوش ہیں، لوگ ترستے ہیں تیری دین کو. لہٰذا یہ سارے معاملات چلتے رہے. لیکن کائنات کا یہ اصول رہا ہے کہ ظلم کو کبھی بقا نہیں. دنیا کا کوئی شخص اس تک پہنچ سکتا تھا یا نہیں، اللہ کا عذاب یزید تک پہنچ گیا. اور اللہ فرماتا ہے اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بہترین انتقام دینے والا ہے. سب سے پہلا عبداللہ ابن زیاد، میں ذرا ترتیب وائز آپ کو بتاتا چلتا ہوں. عبداللہ ابن زیاد، خولی بن یزید، شمر اور ابن سعد، کیا حال ہوا ان کا بعد میں. سب سے پہلے عبداللہ ابن زیاد تھا. وہی وقت 2 سے 4 سال، 4 سے 5، 6 سال کا عرصہ گزرا اور 6 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد وہی دربار، وہی تخت، وہی محل اور وہی تشت جس میں حضرت امام حسین امام علی مقام کا سر رکھا گیا، اسی تشت کے اندر عبداللہ ابن زیاد کا سر رکھا گیا اور مختار سقفی کے سامنے پیش کیا گیا 6 سال کے بعد. اور جس وقت اس کا سر اس کے سامنے مختار سقفی کے سامنے رکھا گیا تو اسی محل، اسی کوفہ کے دربار کے اندر کونے میں بیٹھا ہوا ایک بزرگ بولا. اس نے کہا لوگوں انصاف ہو گیا، اللہ نے انتقام لے لیا. دیکھ لو ایک وہ وقت تھا کہ جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اس کے سامنے رکھا گیا تو عبداللہ ابن زیاد نے بے ادبی کی
اور آپ کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری تو اس وقت نعمان بن بشیر نے کہا تھا کہ عبداللہ ابن زیاد اپنی چھڑی کو پیچھے کر لے، میں نے سینکڑوں مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کو ان ہونٹوں پہ بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی چھڑی پیچھے کر لے۔ اور آج وہ وقت ہے کہ عبداللہ ابن زیاد کا سر مختار ثقفی کے سامنے آیا تو وہ بزرگ نے کہا کہ لوگوں انصاف ہو گیا۔ آج اس وقت بھی لوگوں نے عبداللہ ابن زیاد کو برا کہا تھا اور امام حسین کو اچھا کہا تھا، آج جس وقت عبداللہ ابن زیاد کا سر مختار ثقفی کے سامنے آیا لوگوں نے آج بھی یہی کہا عبداللہ ابن زیاد برا تھا، حسین آج بھی اچھا ہے۔ اور اللہ نے آج بھی لوگوں نے کہا کہ آج بھی حسین کو اللہ نے عزتیں عطا کی ہیں۔ 30,000 کا لشکر لے کر عبداللہ بن زیاد اس وقت نہر فرات کے کنارے پر تھا تو مختار ثقفی کی اس وقت چونکہ حکومت تھی، امیر وہ بنا تو اس نے ابراہیم بن مالک کو بھیجا۔ شکم محرم کو یہ جنگ شروع ہوئی، اسی طرح 6 سال کے بعد مقافات عمل ہے دنیا، 6 سال کے بعد یکم محرم کو جنگ شروع ہوئی، 5 کو ختم ہو گئی، پھر 7 کو دوبارہ شروع ہوئی، پھر 10 تک رہی، 10 محرم وہی دوپہر کا دن، وہی ظہر کا وقت، اور اسی طرح عبداللہ ابن زیاد کے سر کو کاٹ کے مختار ثقفی کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اور مقافات عمل کا معاملہ تھا اور اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ یہ وہ پہلا شخص تھا عبداللہ ابن زیاد کہ جس نے سب سے پہلے جو ہے وہ کوفہ کے گورنر ہاؤس میں قبضہ کیا، حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا، اور آج اس کا بدلہ اس انداز سے پورا ہوا۔ پھر اس کے بعد ابن سعد آیا، یہ حضرت سعد بن نبی وقاص کا بیٹا تھا، لیکن یاد رکھیں آپ تصویر کے ایک منظر کو نہیں دوسرے کو بھی دیکھا کریں، حالانکہ یہ تھا صحابی رسول حضرت سعد بن نبی وقاص کا بیٹا ابن سعد، لیکن یہ ایک معیار ہے محبت کا کہ اگر کوئی کسی کا کچھ بھی نہ لگے، کوئی رشتہ داری نہ ہو، صرف حبشہ کا رہنے والا بلال حبشی کیوں نہ ہو، اگر اس نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے تو آج بھی وہ ہمارا سردار ہے، اور اگر وہ حضور کا رشتہ دار ابو جہل حضور کا چچا ہو لیکن حضور اسلام کا دشمن ہو تو وہ آج بھی ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ یہ معیار ہے اسلام کا، حالانکہ وہ صحابی رسول حضرت سعد نبی وقاص کا بیٹا تھا ابن سعد، لیکن چونکہ دشمنان اہل بیت تھا لہذا وہ آج بھی ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ ابن سعد جو ہے اس کے حوالے سے مختار ثقفی نے اسی طرف بندے بھیجے، یہ جتنے بھی لوگ تھے نا، ابن سعد تھا، شمر تھا، خوری بن یزید تھا، یہ بھاگ گئے کوفہ سے۔ جس وقت مختار ثقفی نے یہ قسم اٹھا کے کہا کہ میں اہل بیت اور نواسہ رسول کے دشمنوں کو چن چن کے قتل کروں گا، تو یہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے اور سعد بن نبی وقاص جو ہے وہ اپنے گھر میں چھپ گیا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، اس کو پھر چھپنے کی جگہ نہیں ملتی، ظاہری بات ہے اس نے ساری زندگی ظلم کیا تو پھر اس کے لیے امان کیسے ہو سکتی ہے۔ اب جس وقت یہ اپنے گھر کے اندر گوشہ نشین ہو گیا تو اس کے بیٹے کو بلایا حفص کو، اور بلا کے مختار ثقفی نے کہا بھی بتاؤ باپ کدھر ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا جی وہ انہیں عبادت کرتے ہیں، اب ریاستیں کرتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، تو اب وہ گوشہ نشین ہو گئے ہیں۔ تو مختار ثقفی نے کہا اچھا، اب اس کو یاد آیا گوشہ نشین ہونا، اور اب اس کو اللہ کا ذکر کرنا یاد آیا۔ یاد رہے جس کے دل کے اندر اہل بیت کی دشمنی ہو اور جس کے دل کے اندر اہل بیت کا پیار نہ ہو وہ ساری زندگی کی عبادتیں کرے، اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ ہاں جی، مختار ثقفی نے کہا اب اس کو، وہ جیسے جنگل میں لومڑی نے کہا تھا نا بھیڑیے سے کہ تم شکار کرو، تو بھیڑیے نے کہا نہیں بھائی اب میں نیک ہو گیا ہوں۔ پھر لومڑی نے کہا سچی کہا کیوں نہیں کرتا؟ تو سچی بات کر، اب تیرے اندر وہ طاقت نہیں رہی، اب تیرے اندر وہ زور نہیں رہا۔ اگر تیرے اندر آج بھی طاقت ہو تو تو آج بھی کام نہ کرے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب معاملہ خراب ہو گیا ہے، لہٰذا اب اس نے کہا کہ وہ گوشہ، کہتے ہیں کہ بوڑھا ہو کے جو ہے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بوڑھا ہو کے تو بھیڑیا بھی بڑا نیک ہوتا ہے، اس لیے معاملہ یہ نہیں۔ خیر اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں آ سکتا تو ہم تو جا سکتے ہیں نا۔ مختار ثقفی نے اسی وقت وہاں پر بندے بھیجے اور اس نے کہا کہ 2 چیزیں، مجھے اس کا دھڑ نہیں چاہیے، سر چاہیے، قتل کر کے اس کا سر لے آؤ، بس یہی کافی ہے۔ بیٹا اس کا مختار ثقفی کے پاس ہی تھا، وہ وہاں پہ گئے لوگ، جس وقت انہوں نے جا کے کہا کہ جی ڈھونڈا تلاش کیا مل گیا، تو ابن سعد نے کہا کہ جی مختار ثقفی تو میرا دوست ہے، دوستی ہے یار ہے میرا، وہ مجھے نہیں قتل کرے گا۔ وہ ایک فوجی تو تھا نا اس دستے کے اندر، اس نے کہا کہ تو بتا کیا تو نے آل رسول اہل بیت کی حیا کی تھی جو آج مختار ثقفی تیری دوستی کی حیا کرے؟
تو نے تو یہ معاملہ نہیں دیکھا، تجھے اہل بیت کا پیار نظر ہی نہیں آیا. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى هما ريحانة في الدنيا والآخرة الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. تجھے نظر نہیں آیا اس وقت تیری آنکھیں بند تھی، اور آج وہ تیری دوستی کا حیا. وہ میاں صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا دوستی کو، وہ فرماتے ہیں بے غیرت دی یاری بولو سنگ کتے دا چنگا تے بے شرمی دے مردے نالوں ساگ سروں دا چنگا. یہ علی یاری، یہ دوستی تھی اس کی. میں کہا نہ، کبھی بھی وہ تیری دوستی کا حیا نہیں کرے گا. اور پھر تاریخ نے پھر وہ دل دہرایا کہ تاریخ نے ابن سعد کو بتایا کہ وہ یاد کر میدان کربلا، اور یاد کر وہ امام حسین کو تکلیفیں دینا، اذیتیں دینا. اور آج تو معافی مانگ رہا ہے. ایک وہ وقت تھا کہ تیری وجہ سے امام علی مقام امام حسین نے اپنے بھائی کی لاش کو اٹھایا، علی اصغر کے لاشے کو اٹھایا، علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا، قاسم کے لاشے کو اٹھایا، اور پیچھے بیٹیاں چھوڑی، بھانجیاں چھوڑی، بھتیجیاں چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا. اس دن حسین نے معافی نہیں مانگی تھی، حسین پیچھے نہیں ہٹا، لیکن حسین نے صرف یہ ثابت کیا، حسین کے پس منظر صرف ایک ہی بات تھی کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی کہ اسی سکھ ہونا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا کہ راضی رہن پیارے. امام حسین کے پس منظر ایک ہی بات تھی. آپ نے کہا چونکہ یہ میرا امتحان ہے لہذا وہ پیچھے نہیں ہٹے. اور کیا کہتے ہیں یہ کون ہے عطا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، ہزاروں کوفیوں کے درمیان وہ عقیدہ ہی ڈٹا ہوا کہ پھر یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. حسین نے تو ایک دفعہ بھی معافی نہیں مانگی تھی، حسین نے نہیں کہا تھا، لیکن آج وہ تو معافیاں مانگ رہا ہے. اس کا سر جسم سے الگ کیا. اور پھر سب سے بڑی بات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 82 زخم تھے تلوار کے. یہ نہیں کہ وہ پہلے بار میں گرے، بلکہ وہ کھڑے رہے میدان میں اور جذبے کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ 82 زخم لگے. اور کئی تو وہ تھی کہ نیزوں کی جو انیاں تھی وہ آپ کے جسم میں رہ گئی. اندازہ کریں. اس کے بعد امام حسین گئے تھے، امام ابن سعد کے سر کو کاٹا، اور مختار جو ہے اس کے سامنے اس کا بیٹا کھڑا تھا. تو اس نے کہا کہ یار زندگی کا تو مزہ ہی ختم ہو گیا ہے، میرے پیو نے تو مار چھڑے، کا مسئلہ ہی تو نہیں، تیرے بھی مار دیا. مختار سقفی نے دونوں کے سر کو ایک تشت میں رکھا، اور مدینہ کے اندر محمد بن حنفیہ رہتے تھے، امام حسین کے بھائی تھے، ان کو سر جو ہے وہ بھیجے اور کہا کہ حضور یہ بدلہ ہے آپ کے بھائی امام حسین کے ساتھ کا، اور دوسری طرف ابن سعد کا جو بیٹا ہے وہ بدلہ ہے علی اکبر کے ساتھ کا. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کیسے بات کر دی تم نے، میرے بھائی کے خون کا بدلہ اور میرے بھائی کے سر کا بدلہ یہ دونوں ہو نہیں سکتے. کہاں حسین ابن علی کی شان کی رفعت کو کوئی کیا جانے، حسن جانے، علی جانے، نبی جانے، خدا جانے. یہ کیسے بدلہ ہو سکتا ہے؟ یہ اس کا بدلہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد باری آ گئی خولی بن یزید کی، وہ بھی بھاگ نکلا اور وہاں سے دور چلا گیا. جب اس کو پتا چلا کہ کچھ اب امن ہو گیا اور وہاں سے معاملات، اس کی جو بیوی تھی وہ اہل بیت سے بڑا پیار کرتی تھی. جس وقت یہ واپس گھر آیا نا تو پتا چلا، مختار نے اسی وقت مختار سقفی نے بندوں کو بھیجا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ. تو یہ چھپا کدھر؟ گھر کے اندر ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا. اور اس نے بیوی سے کہا کہ وہ کو بتانا تھا، لیکن بیوی جو ہے وہ اہل بیت سے محبت کرتی تھی. اور محبت کا انداز کہتے ہیں رنگے چمن پسند، نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جو آئے تجھے پسند. یعنی کہ جو اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہے، اہل بیت کے ساتھ عقیدت کرتا ہے، انداز یہ ہونا چاہیے. تو جس وقت وہ آئے تلاش کرتے کرتے تو بیوی نے زبان سے تو یہ کہا کہ گھر نہیں ہے، لیکن ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ وہ چھپا ہوا ہے. خیر اس کو نکالا گیا اور وہاں اس وقت جس وقت اس کو گرفتار کیا گیا، اس کو پکڑا گیا. اس نے بڑی منتیں کی اور فوری نے کہا کہ یہ میری دولت جو میں نے اکٹھی کی ہے، یہ انعامات، یہ سب کچھ لے لو، یہ زمین جائیداد کے کاغذات اور یہ سب کچھ انعام اور اکرام جو یزید سے میں نے حاصل کیا، یہ سب کچھ لے لو، مجھے چھوڑ دو. تو اس دستے نے کہا کہ وہ حکومت دکھا کدھر ہے جس کے لیے تم نے حسین کا سر کاٹا تھا، اب وہ بتا. کیا خوبصورت انداز ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں 4 دیہڑے عمر جوانی کل شام موجان
سدا نہ دولت دنیا میں تھے، سدا نہ لشکر فوجاں. آپ بتا میری حکومت کہاں ہے؟ جس حکومت کے لیے اور جس اقتدار کے لیے اور جس انعام کے لیے تم نے نماز رسول کو قتل کیا تھا، بتانا ذرا. اب وہ کدھر گئی دولت، اب وہ حکومت اور وہ اقتدار کدھر گیا؟ کوئی جواب نہیں تھا. کھولی کو پکڑا گیا، اس کو لایا گیا مختار سقفی کے سامنے، اور اس نے اعلان کروایا کوفہ کی گلیوں میں، لوگوں باہر نکلو اور آ کر دیکھو یہ وہی گلیاں تھی کہ 6 سال پہلے جہاں حسین کو باندھ کر انہی گلیوں کے اندر پھرایا گیا اور چکر لگایا گیا. آج دیکھ لو اس کے دشمنوں کو اس کا کیا حال ہوا. اور خولید بن یزید کو اسی طرح پھر باندھا گیا. اور مختار سقفی نے کہا یہ وہی تھا جو کہتا تھا کہ ہاں ہاں میں نے کاٹا ہے حسین کے سر کو، اور اب اس سے پوچھو تو صحیح اس سے. جب اس سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں کٹیا. اب جس وقت تلوار کے زخم اس کو لگے اور اس کو تلواریں لگی اور جس وقت وہ تڑپنے لگا، خون اس کا سارا بہہ گیا، مختار سقفی نے کہا اس کو آگ لگا دو. آگ لگا دی اس کے جسم کو، راکھ اٹھی اڑی تو لوگوں نے کہا دیکھ لو اللہ نے جو ہے وہ انتقام لے لیا، دنیا مکافات عمل ہے. اس وقت جب اللہ نے رسی ڈھی چھوڑی تھی تو یہ کیا کرتے رہے، اور آج جس وقت اللہ نے رسی کو مضبوطی سے جو ہے وہ کھینچا ہے، آج جو ہے وہ اللہ نے اپنا انتقام پورا کر دیا ہے. خولید بن یزید بھی جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. اس کے بعد باری آئی شمر کی. ذی جوشن بھاگ گیا اور ایسا بھاگا کہ مدینہ چلا گیا. بڑی توجہ نہ گالو، اور آخری بات بڑی توجہ سے سنیے گا. ذی جوشن بھاگا اور مدینے چلا گیا، اور جا کے پتہ کس کو ملا؟ امام زین العابدین کو. ان کے سیدھا خیمے میں آپ کے حجرے میں چلا گیا اور جا کے اس نے پانی مانگا. اللہ اکبر. یہ وہی شمر تھا جس نے امام حسین اور آپ کی آل پر پانی بند دیا تھا. گھوڑے پانی پیتے تھے، جانور پانی پیتے تھے، کتے پانی پیتے تھے، لیکن آل رسول کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی. یہ وہی شمر تھا. اور جس وقت اس نے پانی مانگا نا، آپ نے اس کو پانی دیا، پی لیا، پیاسا تھا، دوبارہ پھر مانگا، آپ نے پھر وہ بھرا جو ہے وہ دیا اس کو، تو اس نے پھر پی لیا. پھر کہا کہ اور بھی پینا چاہیے، اور تو اس نے کہا ہاں. تیسری دفعہ پی کے جس وقت باہر گیا جانے لگا تو اس نے سوچا کہ لگتا ہے مجھے امام زین العابدین نے پہچانا نہیں ہے. واپس آ گیا. واپس آ کے کہتا حضور مینوں لگتا تسی مینوں پہچانیا نہیں. امام حسین فرماتے ہیں میرے سارے خاندان کو تو نے شہید کر دیا اور اب بھی کہتا کہ میں تجھے پہچانوں نا، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں. اس نے کہا اچھا پھر یہ پانی جو پلانا تھا یہ کیا تھا بھئی، آپ نے پانی کیوں پلایا؟ امام زین العابدین نے فرمایا پانی لوگوں اور مسلمانوں پہ بند کرنا یہ یزیدیوں کا کام ہے، ہمارا گھرانہ یہ نہیں کہ ہم کسی مسلمان پر پانی بند کریں، ہم تو پانی پلانے والوں میں سے. امام زین العابدین نے اس کو پانی پلایا. اس وقت پتہ چلا ایک گاؤں میں جا کے چھپ گیا اور کہنے لگا امام زین العابدین سے حضور مجھے پناہ مل سکتی ہے؟ امام زین العابدین فرمانے لگے جس کو اللہ پناہ نہ دے اس کو کون پناہ دے سکتا ہے. ایک گاؤں میں چھپ گیا اور جا کے لوگوں کو ڈرایا اور کہا کسی کو نہیں بتانا. مختار سقفی کے بندے جس وقت پہنچ گئے. اچھا یہ مختار سقفی بھی بعد میں اس کا معاملہ بھی ختم ہو گیا نا، یہ بھی فاسق ہو گیا، بلکہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا. لیکن معاملہ یہ ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ چاہے تو کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا. ٹھیک ہے جی، یہ اس کا بھائی وہ تو پرندوں سے ہاتھی مروا دے تو پھر بنتا ہے. برحال یہ ایک الگ موضوع ہے. گرفتار کر لیا گیا، اس کو ہاتھ پاؤں اس کے باندھ دیے گئے، 3 دن تک پانی بند رکھا گیا، اور 3 دن کے بعد جس وقت پیاس لگی اور انعطش کی آواز آئی اور زبان اس کی باہر آ گئی، مختار سقفی نے کہا اس پر بھوکے کتے چھوڑ دو، اور اس پر چھوڑے گئے، گوشت نوچ لیا گیا اور اسی حالت میں وہ مر گیا. یہ شمر کے ساتھ ہوا. آپ اندازہ کریں شمر کو کتوں کے پیٹ کے اندر جگہ ملی. یہ میت ہے، کسی بے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی رحم پانے کے قابل نہیں ہے. یہ حال ہوا بعد میں. دنیا والوں اس لیے ہمیشہ ذہن میں رکھیں ظلم کو کبھی بقا نہیں ہے. عدل اور انصاف اگر کوئی شخص کرے گا دنیا کے اندر بھی اس کی تعریف ہوگی اور کل قیامت کے دن بھی اس کی تعریف ہوگی، اور اللہ کی طرف سے بھی اس کو انعامات اور اکرام ملیں گے.